रमज़ानुल मुबारक की इबादत और फ़जीलत के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए माह सयाम और हम। सेंसा की टीम की जानिब से और आपकी मेज़बान सना ज़हीर की जानिब से आप सबको और तमाम आलम इस्लाम और जो लोग देख रहे हैं उन सबको रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा आप सबको खैर खैरियत से गुज़रे, खैर आफियत से गुज़रे, और वो तमाम मुसलमान जिनको ये सआदत नसीब हो इस साल के रमज़ानों की, वो बहुत ही खुश नसीब हैं। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम जो हमारे ज़हनों में सवाल आते हैं और जो भी इबादत के हवाले से जो भी बातें हैं वो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी कमर फरीदी साहब, जो कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस्लामियत के हवाले से दरस व तदरीस भी करते हैं। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा मुबारक हो। मुबारक आपको भी मुबारक हो, तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान मुबारक जो है मुबारक हो। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम बात कर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि उसका जो इबादत का सिला है मैं खुद दूंगा। तो शान रमज़ान के हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये प्रोग्राम हमारा माह रमज़ान के हवाले से हो रहा है। इसमें मैडम सना है और यासिर साहब और उनकी पूरी टीम जो है उनको वेलकम कहता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खुश नसीब है वो इंसान जो इस चैनल के साथ मुंसलिक हैं और ऐसी मतलब मेहनत और कोशिश में है कि हमारे इस चैनल से तमाम इंसानियत को फ़ायदा हासिल हो और मुसलमान इस चीज़ से फ़ायदा हासिल करें। जैसे मैडम ने अभी सवाल किया कि हमारा मकसद भी यही है कि तमाम इंसान जो है रोए ज़मीन पर जहाँ भी रहते हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। जो माह रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है और ये महीना वो महीना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, बाकी किसी महीने का इतना जिक्र नहीं जितना कुरान पाक में इस महीने का जिक्र है। कुरान पाक में आया है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। तमाम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात मुबारक के अंदर फरमाया कि ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, के रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर ए ईमान वालों रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, और तुम ये सवाल ना कर बैठना कि तुम ये बात ना कह बैठना कि सिर्फ हमने ही रोज़े रखेंगे, इससे पहले क्या रोज़े थे ही या नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुमसे पहले जितनी उम्मतें आई हैं और उन्होंने भी रोज़े रखे हैं। हमारा जो इस वक्त जो है हमारा रोज़ा जो होता है 16 से 17 घंटे का रोज़ा होता है। पहले जो कौमें थी उन्होंने 24-24 घंटे का रोज़ा होता था। और ऐसे के एक वाक़या लिखा है कि एक सहाबी रसूल के बारे में आता है कि वो शाम के टाइम आए अपने घर में और इफ्तारी का टाइम हो गया और घर वालों से कहा कि आप जो है कुछ चीज़ दें, मैं रोज़ा इफ्तार कर लूँ। तो घर वालों ने कहा कि घर में तो कोई चीज़ नहीं है, मैं पड़ोसी किसी घर से ना खाना ले आता हूँ। तो लेने गई तो और वहाँ पे लेट हो गई। जब वहाँ पे गए तो लेट हो गई, वापस आए तो रोज़े का टाइम जो था थोड़ा सा था, वो टाइम गुजर गया। तो वो उन्होंने कहा, उस सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मेरा रोज़ा वहाँ से फिर आया, नया रोज़ा फिर शुरू हो गया 24 घंटे का। और फिर वो उनका काम ऊँट चराना था और वो जो है ऊँट चराने के लिए फिर निकल गए और जाकर फिर बेहोशी का आलम तारी हुआ और इस तरीके से उन्होंने रोज़ा तोड़ा नहीं बल्कि उस रोज़े को बरकरार रखा। तो हमारे यहाँ आजकल जो है ये एक मसला भी पैदा हो गया है कि हम लोग रोज़ा जब हमारी थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है, जब हम बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त करना चाहिए। अब सहाबा की ज़िंदगी को देखें कि उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं। इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर सहाबा ने रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ग़ज़वात किए हैं और इसी रमज़ान मुबारक के अंदर ग़ज़वात और रोज़े के साथ इसी कैफियत के अंदर अपना रोज़ा नहीं छोड़ते और ग़ज़वात के अंदर शरीक हैं। और इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर तमाम किताबें जो हैं वो नाजिल हुई, ज़बूर, इंजील, तौरात
اور قرآن پاک کی۔ قرآن پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو مسلمان اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بندہ، جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر رمضان تو پایا لیکن اپنی بخشش نہیں کروا سکا، تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ایسے شخص کے لیے کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان بھی پایا اور اپنی بخشش بھی نہ کروا سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آمین فرمائی۔ تو اس ماہ رمضان مبارک کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے ہماری اپنی اصلاح ہے۔ اچھا، رمضان المبارک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بہت بابرکت مہینہ ہے اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں رکھ پاتی ہیں روزے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے جو مجبوری کے باعث نہیں رکھ پاتے روزے؟ میڈم کا سوال بہت اہم ہے اور ہمارے لیے بہت سبق ہے، یہ چیزیں ہماری زندگی میں روزمرہ آتی ہیں، اور ہم کچھ جو ہے لوگ، یہ میں نے دیکھا کہ شرم کی وجہ سے وہ بیچارے نہیں پوچھ پاتے۔ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے مطلب بڑا آسان ہے، بڑا زندگی ہمیں اسلام کی اگر ہم تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو بہت آسان سی ہے، مشکل نہیں ہے جو ہم نے آج کل اپنے ذہن میں بٹھایا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بالفرض آپ بیمار ہیں، جیسے آج کل شوگر ہے، بلڈ پریشر کا ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، تو ان امراض والا بندہ جو ہے وہ کسی اور کو جب روزہ رکھوائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس غریب کو رکھوانے کی وجہ سے اس کو پورا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ تو ہمیں یہ کوشش تو خود کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ ارادہ کریں ہم کہ آئندہ ہماری زندگی کے اندر جیسے بھی ہماری طبیعت بہتر ہو جائے گی، صحیح ہو جائیں گے، تو میں اپنا خود روزے رکھوں گی یا رکھوں گا، تو یہ اس کا ارادے کی نسبت سے بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر ہم کوشش کریں کہ ہم مطلب کہ اتنی کچھ اپنے پاس ہمارے پاس دولت ہے اللہ نے دی ہے، تو ہم کسی غریب کی مدد کریں۔ اگر ہم خود بھی مطلب رکھ بھی سکتے ہیں اور غریب کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں اور اس کو روزہ رکھواتے ہیں، تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس کی عادت اتنی پسند ہے کہ اپنا روزے رکھنے والے اور کھانے والے دونوں کو برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک بڑا محنت والا اور بڑے پیار و محبت والا مہینہ ہے۔ اور میڈم کا یہ شروع میں سوال تھا کہ یہ زندگی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے جب چاند نظر آتے تو دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے آنے سے پہلے ہی تیاری شروع کر دی۔ تو ہم جو ہے اپنی زندگی کو رمضان مبارک کے اندر ہر سونا بھی ہماری عبادت ہو جائے گی جب ہماری نیت، ہمارے اخلاص، ہماری جو توجہ ادھر ہوگی، اور ہم جو صحیح معنوں میں رمضان کے اندر جو وقت گزاریں گے تو اچھا نیت کر کے گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ ہمارے آج کے جو معاشرہ ہے اس کی طرف تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آیا اور بہت ساری شاپنگ انہوں نے ایڈوانس جو ہے سامان خرید کر رکھ لیا، اور جو ہے آنے والے وقت کے اندر جو ہے انہوں نے کافی سارا جو ہے ان کو مہنگا کر کے بیچا، تو یہ زیادتی ہے۔ لیکن مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ جب بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تو ان کو اپنا پروفٹ رکھنا چاہیے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری تجارت کی ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، تو جب صحابہ کی زندگی اس طرح سے ہے تو ہم اپنی زندگی کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب ہم اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے تو ہمارے بچے ہماری تربیت کیسے کریں گے، ہماری بات کیسے مانیں گے؟ ہم اگر ان کے سامنے ہم ان کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ آگے سے نیگیٹو جواب جب دیتے ہیں تو اس کی وجہ بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو رزق حلال کھلایا ہی نہیں، ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ رات سے صبح تک، صبح سے شام تک ہم جو ہے بہت ساری محنت کرتے ہیں لیکن رزق حلال نہیں کھلاتے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہم رزق حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد ہماری جو ہے خدمت کرے گی۔ اور ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اور اس نے محبت کرنے کا سب سے پہلا جو یہ درجہ رکھے کہ اس نے اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے خاندان سے بڑھ کر اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ یہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا رکھتا ہے، جسے محبت رسول ہم نے ایک ہمارا ٹاپک بھی تھا، تو وہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنی
روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزارنی ہے اپنے اولاد کے ساتھ، اور اپنے ماں باپ کی جو ہم جیسے کہتے ہیں کہ ان کی ہم اپنی جان نثار کر دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہماری محبت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ تاکہ ہم یہ کل کو کہہ سکیں کہ جب قیامت کا دن ہو تو ہم اپنے نبی کو پہچان سکیں، نبی ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان سکے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، اور نماز جو ہے نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز جو ہے جو عام 11 مہینوں کے اندر ہم نماز فرض پڑھتے ہیں، تو عام دنوں میں نمازوں کا ثواب جو ہے اور رمضان کے دنوں میں ثواب ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے، اور نوافل کا جو ثواب جو فرض ہیں اور نوافل کا ثواب اس سے بڑھ جاتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اور اس سے بھی زیادہ مطلب ثواب ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر جتنا وقت ہو سکے قرآن حدیث کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں۔ آج پہلا روزہ ہے، رمضان المبارک ہے، کچھ ہی دیر میں افطاری بھی ہوگی، تو کوئی آپ دعا بتائیں، خوبصورت سی دعا جو چھوٹی بھی ہو اور لوگوں کو یاد بھی رہے۔ اس میں ایک دعا ہے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو ویسے بھی ہمیں اپنی نمازوں میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے یہ اس دعا کو اللہم اجرنی پڑھتے ہیں، لیکن اجرنی کی جو ہے وہ اپنے لیے جب ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے یہ گنجائش رکھی، جب آپ سب کا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کسی ایسے بندے کی وجہ سے آپ کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے یہ دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے اور دعائیں سب کے لیے مانگی جائیں۔ اللہ تبارک شاید کہ ہمارے کسی ایک کی دعا سننے سے، ہمارے مانگنے سے سب کی بخشش ہو جائے اور اس کے ساتھ ہماری بھی بخشش ہو۔ بہت شکریہ، اور بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کا۔ انشاءاللہ ہمارے ویورز دیکھیں گے، روزانہ نئے ٹاپکس پہ بات چیت ہوگی رمضان کے حوالے سے، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی کوسچنز ہوں تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، جس کا ہمیں قاری صاحب آپ کو ضرور جواب دیں گے، اور آپ کو جو ہے حدیث کے حوالے سے بھی مکمل طور پہ تسلی بخش جواب دیں گے۔ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا، آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا رمضان کے حوالے سے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، ماہ سیام اور ہم۔